अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। कैसे हैं आप सब? हम उम्मीद करते हैं कि खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे अपने दिन को भरपूर तरीके से। और हम हस्बी रिवायत आपके लिए लेकर आ गए हैं सिलसिलेवार नावल बाब एक और मोहब्बत का की एपिसोड 31, जिसको आपके लिए तहरीर कर रही हैं अफशां कंवल। तो चलते हैं नावल की तरफ। मगर अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी कोई भी एपिसोड आप मिस ना कर सकें। तो चलते हैं नावल की तरफ। करवट की बल सो रही एमल ने कसमसा कर आंखें खोलीं और गैर दिमागी से छत पर लगे बेशकीमत फानूस को देखने लगी। उसे चंद सेकंड लगे और फिर उसके जहन ने बेदार होना शुरू कर दिया। गुजरे सारे मनाजिर नज़रों के सामने एक मर्तबा फिर गर्दिश करने लगे। उसे याद आया कि बहनाम सुमरू के साथ बहस के दौरान वो बेहोश हो गई थी। यही सोच जहन में आते ही वो एक झटके से उठ बैठी। उसका तनफ्फुस तेज़ हुआ जबकि दिल की धड़कनें बेतरतीब होने लगीं। वो अपने कमरे में अपने बेड पर थी। इतनी दगो-दौ का भला फ़ायदा क्या हुआ? बहनाम सुमरू न सिर्फ उस तक पहुंचा बल्कि उसे वापस अपने साथ ले भी आया था। काश मैं बेहोश न हुई होती तो मैं कभी यहाँ ना आती, वो झंझला कर बड़बड़ाई थी। वो तुम्हें तब भी उठा लेता। उसके दिल ने झट उस बात की तरदीद कर डाली। हाँ, कह तो ठीक रहे हो। पटेरा सरकार को अपनी चलाने की बुरी आदत जो है। वो तलखी से सर झटक गई। न जाने कब तक वो यूं ही खुद से महुए कलाम रहती कि अम्मा सरकार की शफीक आवाज़ उसकी खुद ही उसे लौटा गई। मेरी बच्ची की तबीयत कैसी है? उसके नज़दीक आकर वो दाएं हाथ की पुष्ट से उसका माथा छू कर देख रही थी। उनके चेहरे पर अपने लिए वही मोहब्बत और फिक्र देखकर एमल एकदम ही शर्मिंदा हुई। शुक्र है बुखार की हिद्दत कम हो गई। जब तुम आई थीं तो बेहोश थीं, वो अपने मखसूस हलीम लहजे में कहती उसके नज़दीक ही बेड पर बैठ गई। नूरा हस्बे आदत उनसे चंद कदम के फासले पर मुअद्दब सी खड़ी थी। बहनाम ने तो पूरा घर सर पर उठा लिया था। सबकी शामत आई हुई थी। डॉक्टर बेचारी को भी नहीं बख्शा उसने। मेरा बेटा पागल है तुम्हारे पीछे। ये कहते उनके लहजे में शरारत की हल्की सी नमक महसूस करके एमल ने चोर नज़रों से उनकी जानिब देखा। तुम जब घर पर नहीं मिली तो उस वक्त उसकी जो हालत थी वो अगर तुम देख लेती तो अपने यूँ जाने पर पछताती ज़रूर। उनका लहजा जताता हुआ नहीं था, बस उनके अंदाज़े बयां में अपने बेटे की मोहब्बत के साथ ममता की तकलीफ़ भी घुली थी, जिसे महसूस करते उसने बेचैनी से पहलू बदला। मैं नहीं कहती कि जो तुमने देखा वो गलत या झूठ था। उनके चंद पल के वक्फे पर एमल का दिल जैसे मुट्ठी में आया। हाँ, तुमने समझा गलत। इस मर्तबा उनके लहजे में तासुब घुला। एमल उनकी बात सुनकर नासमझी से उनकी जानिब देखने लगी। आखिर इस बात का मतलब क्या था? वो उसकी आंखों में लिखा सवाल पढ़कर धीमा सा मुस्कुरा दी। तुम ये देख लो, हो सकता है तुम्हें समझने में आसानी रहे। नूरा को इशारा करती वो खुद भी थोड़ी तिरछी होकर बैठ गई। नूरा ने LED ऑन करते एक न्यूज़ चैनल लगा दिया जहाँ किसी तकरीब के मनाज़र दिखाए जा रहे थे और एंकर माइक पकड़े पुरजोश सी चीख चीख कर कुछ कह रही थी। नाजरीन, आप सबके साथ हम भी अब तक शौक की कैफियत में घिरे हैं। जिस तकरीब को हम बहनाम सुमरू के वलीमे की तकरीब समझ कर आए थे, वहाँ के दुल्हा तो कोई और निकले। जी हाँ, ये शौक सबको लगा जब उनकी तायाजाद परीनाज के साथ उनके दुल्हा एंटर हुए। उनके दुल्हा का नाम बहनाम सुमरू हरगिज़ नहीं है, बल्कि परियों के हुस्न को मात देती परीनाज के वालिद के चचाजाद भाई के बेटे साकिब सकलैन सुमरू उनके दुल्हा हैं। है ना शॉकिंग न्यूज़? ये ना सिर्फ स्पेशल फोर्सेस के एक आला ओहदेदार हैं बल्कि अपनी मिसेस की मोहब्बत के दावेदार भी हैं। आखिर में एंकर का लहजा शरारती हुआ। उसके साथ ही स्काई ब्लू कलर के मैक्सी में सजी सवरी हसीन रूप लिए शर्माती महानूर नेवी ब्लू टेक्सचरों में मलबूस साकी का हाथ थामे एंट्रेंस से दाखिल हो रही थी। ये रात के वक्त की फुटेज थी, क्योंकि इस तकरीब में घबराई सी महानूर बारोब सिराज खोकर शाह और बहनाम सुमरू के साथ अम्मा सरकार भी नज़र आ रही थीं। ग्रे कलर की नफीस सी साड़ी जेब तंग किए अम्मा सरकार और उनके शाने के गिर्द बाजू लपेटे बहनाम सुमरू ब्लैक टेक्सटो में अपनी पूरी शान के साथ जलवा अफरोज था। उसके चेहरे पर हज़्व मामूल बला की संजीदगी रकम थी। बहनाम की शादी के मुतालिक सहाफ़ी ने सवाल किया तो इस मर्तबा अम्मा सरकार की जानिब से बड़े पुरवकार अंदाज में जवाब आया। मेरे छोटे बेटे साकी की तरह ही मैंने अपने बड़े बेटे
بہنام سومرو کے نکاح کی تقریب کو بھی سادگی سے انجام دیا ہے۔ میری بہو پارس عرف ایمل بہنام سومرو اس ملک کی جانی مانی ہستی ہے، ان سے آپ سبھی واقف ہیں۔ وہ نہ صرف میرے بیٹے کی محبت ہے بلکہ اس کی بیگم سرکار بھی ہے۔ انشاءاللہ ہم جلد ہی ان کا ولیمہ بھی اناؤنس کریں گے۔ ابھی تو فی الحال آپ میرے چھوٹے بیٹے کا ولیمہ انجوائے کریں۔ ملک کی جانی مانی 2 ہستیاں ایک ہو چکی تھیں۔ اس خبر نے آگ کی طرح ہر شے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اتنی بڑی بریکنگ نیوز تھی۔ ملک کی نامور ایکٹر پلس ماڈل کی ملک کے نامور بہترین سیاستدان بہنام سومرو سے شادی۔ سراج کھوکھر نے بڑی مشکلوں سے صحافیوں کو سنبھال کر باہر کا رستہ دکھایا تھا، ورنہ بہنام سومرو نے اپنے جلال کی لپیٹ میں سب کو ہی لے لینا تھا۔ ویسے ہی اس کا موڈ سخت خراب تھا۔ ایمل جو کب سے سانس روکے اس خبر کو نشر ہوتا سن اور دیکھ رہی تھی، دل بہنام کو اسکرین پر اپنی وجاہت کے ساتھ بغور دیکھ کر ایک دم ہی اپنی لے بدل گیا۔ اس کی بند مٹھیاں پسینے سے تر ہو گئیں، جسم ہولے ہولے کانپنے لگا۔ اس کی کائی زدہ آنکھوں میں نمی اتری اور پھر اگلے ہی پل وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے یوں بلک بلک کر روتا دیکھ کر اماں سرکار گھبرا کر اس کی جانب پلٹی۔ نورا نے سرس سے LED آف کر دیا۔ اس طرح مت رو میری بچی، طبیعت ابھی تو کچھ سنبھلی ہے۔ ان کے متفکر لہجے میں ممتا کی چاشنی گھلی تھی۔ ان کے اظہار تفکر پر ایمل تیزی سے ان کے گلے آن لگی۔ مجھے معاف کر دیں اماں سرکار، میں آپ کو دھوکہ دے کر یہاں سے نکلی۔ آپ کی محبت کا ناجائز فائدہ اٹھایا میں نے، وہ ہچکیوں کے درمیان بولی تھی۔ نہ میری بچی، ایسا کچھ نہیں ہے، تم شرمندہ مت ہو۔ یہ سب بہنام کا کیا دہرا ہے۔ اگر وہ تمہیں وقت پر سب سچ بتا دیتا تو شاید تمہیں اور اسے اس تکلیف سے نہ گزرنا پڑتا۔ وہ دھیرے دھیرے اس کی کمر سہلاتے پیار سے اسے بہلانے لگیں۔ نورا پھرتی دکھاتی سائڈ ٹیبل پر رکھے پانی کے جگ سے گلاس میں پانی اڈیل کر ان کے قریب آ چکی تھی۔ میرے بیٹے نے تم سے بے انتہا محبت کی ہے، اور جن سے محبت کی جائے انہیں تکلیف نہیں دی جاتی۔ مجھے علم ہے کہ محبت تم بھی کرتی ہو، لیکن میری پیاری بیٹی، محبت کے پودے کو اعتبار کا پانی دیا جاتا ہے، تبھی وہ پودا تناور درخت بنتا ہے۔ میاں بیوی کے درمیان محبت، عزت اور اعتبار کا رشتہ قائم ہو جائے تو بڑے سے بڑا طوفان بھی اس رشتے کی بنیادوں کو ہلا نہیں سکتا۔ نرمی سے اسے اس کی غلطی کا احساس دلاتی اماں سرکار کے لفظوں کے ساتھ اس کی ہچکیاں بھی رک چکی تھیں۔ وہ ناراض ہے مجھ سے، وہ ان سے الگ ہوتی سو سو کرتی بچوں کی طرح سوال پوچھنے لگی۔ پہلے پانی پیو۔ نورا کے ہاتھ سے پانی کا گلاس تھام کر وہ گلاس اس کی جانب بڑھاتی نرمی سے گویا ہوئی تو وہ سر ہلاتی ان کے ہاتھ سے گلاس تھام کر اپنے خشک لبوں سے لگا گئی۔ پورا گلاس خالی کر کے اس نے گلاس نورا کی جانب بڑھا دیا، جسے وہ جلدی سے تھام گئی۔ نورا، بیوی کے لیے میں نے جو ناشتہ تیار کروایا ہے وہ جا کر لے آؤ۔ اسے نرمی سے حکم دیتی وہ دوبارہ ایمل کی جانب متوجہ ہوئیں، جو سر جھکائے یقیناً ان کے بیٹے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ ان کے چہرے پر یکایک ہی مسکراہٹ در آئی۔ ان دونوں کو ہی ایک دوسرے سے محبت تھی، لیکن ایک کی محبت دھیمے بہتے چشمے جیسی تھی تو دوسرے کی محبت بپھری لہروں جیسی۔ نورا اس دوران کمرے سے جا چکی تھی۔ زیادہ مت سوچو، جانتی ہوں کہ اس کی طبیعت میں جلال زیادہ ہے، لیکن اس کے دل میں تمہاری محبت اس سے بھی کئی گنا زیادہ ہے۔ بہنام بھڑکتی آگ ہے تو تم ٹھنڈے پانی کا چشمہ ہو، تم میں ہمت کم ہو کر وہ سرد پڑ جاتا ہے۔ تم سے ملنے کے بعد میں نے اپنے بیٹے کو زندگی گزارتے نہیں بلکہ زندگی جیتے ہوئے دیکھا ہے۔ تم اس کے جینے کی وجہ ہو۔ تمہاری گھر چھوڑ جانے والی حرکت پر وہ تم سے خفا ضرور ہے، لیکن غصہ نہیں ہے۔ سب پریشانی ذہن سے جھٹک دو اور ریلیکس ہو کر ڈٹ کر ناشتہ کرو۔ اس کے بعد دوا کھا کر آرام کرنا، تاکہ بہنام جب گھر لوٹے تو اسے پہلے جیسی فٹ فاٹ ایمل ملے۔ سمجھی میری بات؟ ان کے سمجھانے کا انداز اس مرتبہ ماں سے زیادہ ایک دوست جیسا تھا، جسے محسوس کرتی ایمل ایک مرتبہ پھر ان سے لپٹ گئی۔ آپ بہت اچھی ہیں اماں سرکار، وہ شدت جذبات سے بولی۔ میں دنیا کی واحد ساس ہوں شاید جس کی دونوں بہوؤں نے اسے ایک ہی لقب سے نوازا، مطلب اچھی۔ وہ اپنی ہی بات کا لطف لیتی ہنس پڑی تو ایمل نے بھی اس ہنسی میں ان کا ساتھ دیا۔
اماں سرکار کی مدد سے وہ واش روم میں جا کر فریش ہو آئی تھی کہ کمزوری کے سبب اسے چکر محسوس ہو رہے تھے۔ وہ چینج کر کے بیڈ پر آ کر بیٹھی تو نورا ناشتہ لے آئی۔ انہوں نے اپنی نگرانی میں اسے ناشتہ کروا کر دوا دی۔ اس دوران وہ چاہ کر بھی ان سے بہنام سومرو کا نہ پوچھ سکی۔ فکر مت کرو، وہ کام سے گیا ہوا ہے، انشاءاللہ جلد لوٹ آئے گا۔ تمہارے بغیر اسے سکون کسی شے میں نہیں ملنا۔ بار بار اس کی نظریں خود پر محسوس کرتے وہ اس کی پریشانی بھاپ چکی تھیں۔ تبھی پیار بھری سنجیدگی سے اس کی پریشانی دور کر گئیں۔ ان کی بات سن کر جہاں اس کے بے قرار دل کو قرار ملا، وہیں وہ ان کی آخری بات پر بری طرح جھپ بھی گئی۔ اماں سرکار، میری بات تو سنیں نا، وہ ملتجی ہوئی۔ مر گئی تمہاری ماں تمہارے لیے۔ ارے جن لوگوں نے میرے شوہر اور بیٹے کی زندگی تباہ و برباد کر دی، تم انہیں کو اپنا مان کر ان کے ساتھ جا ملی۔ شرم نہ آئی تمہیں؟ وہ غصے میں بھر بھر جل رہی تھیں اور ساتھ اسے بھی جلا رہی تھیں۔ بابا سرکار ان لوگوں کے مجرم تھے اور ادا سرکار پوری انسانیت کے مجرم۔ ان کے خلاف مکمل ثبوت ہیں کہ کیسے ادا سرکار غلط کاموں میں ملوث رہے اور بابا سرکار بھی ان کے جرم میں برابر کے شریک رہے۔ وہ کتنے ہی لوگوں کے مجرم ہیں، بلکہ لوگوں کے ہی نہیں، وہ تو قانون کے بھی مجرم ہیں۔ لوگوں کی زندگیاں برباد کر دی انہوں نے، اور اب بھی انہی کی سائڈ لے رہی ہیں آپ کو میری باتیں سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ وہ جیسے زچ ہوئی۔ اس کی ماں اس کی کوئی بھی بات سننے سمجھنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ بکواس بند کرو، زہر گھول دیا تمہارے دل و دماغ میں ان لوگوں نے۔ وہ زہر خند ہوئی۔ جھوٹے الزامات لگوا کر جیل بھجوا دیا، جھوٹی سچی رپورٹیں بنوائی انہوں نے۔ ان بے زمین لوگوں نے اپنی طاقت کا خوب ہی فائدہ اٹھایا ہے، اور دکھ کی بات یہ ہے کہ تم بھی انہی بے غیرت لوگوں کے ساتھ شامل ہو بیٹھی۔ آج سے نہ میں تمہاری ماں اور نہ تم میری بیٹی ہو، مر گئی تم میرے لیے۔ وہ شدید ترین غصے اور نفرت کا ملا جلا اظہار کرتی کال ہی منقطع کر گئیں۔ کیا ہوا؟ نہیں سنی تمہاری بات؟ اس کی اتری صورت دیکھ وہ نرمی سے پوچھتا اس کے ہاتھ سے موبائل لے کر سائڈ پر رکھ گیا۔ اس نے جھکی نظریں اٹھائیں جو برسنے کو تیار تھیں۔ نور زندگی، رونا نہیں۔ ساقی نے نرمی سے اس کے گرد حصار بنایا تو اس کے سینے سے لگ کر وہ خاموشی سے آنسو بہانے لگی۔ میری محبت رو کر میرے دل پر کیوں ستم ڈھا رہی ہے؟ وہ اس کے سر پر پیار دیتا شوخی سے گویا ہوا۔ آپ بھی تو کتنے ستم ڈھاتے آئے ہیں مجھ پر، نروٹھے لہجے میں کہتی اس کے ماتھے پر تیوری چڑھی۔ البتہ وہ یوں ہی اس کے وسیع سینے سے لگی رہی تھی۔ یہ تو الزام ہے سراسر، ستم تو تم ڈھاتی ہو۔ یاد ہے تمہیں ایک روز آدھی رات کو تم خنجر لے کر میرے کمرے میں آ دھمکی تھی، اور وہ تیز دھار خنجر میرے سینے کے آر پار کرنے والی تھی۔ وہ مزے سے کہتا اس کا فشار خون بڑھا گیا تو وہ غصے میں اس کا حصار توڑے اس سے فاصلہ بنا گئی۔ اچھا، میں ظالم اور آپ خود کیا ٹھڑکی؟ یاد ہے نکاح کے اگلے روز کیسے سب کے بیچ مجھے آنکھ مار کر فلائنگ کس پاس کی تھی؟ شکر کریں آپ کی سائیں سرکار کی نظر آپ پر نہیں پڑی، ورنہ سارا ٹھڑک پن ناک کے رس سے نکل جاتا۔ وہ تو جیسے مرنے مارنے کو تو لائی۔ ساقی کو اس کا یہ روپ بہت دنوں کے بعد دیکھنے کو ملا تھا، تبھی وہ اس بات کو طول دے کر لطف لے رہا تھا۔ تم بھول رہی ہو کہ میں نے اپنا ٹھڑک پن اس رات ایک تیکھی حسین دوشیزہ پر جھاڑا تھا۔ اس کی ذومعنی الفاظ اور نظروں سے چھلکتی خماری پر وہ کندھاری انار جیسی ہو گئی، سر سے پیر تک سرخ۔ کچھ بولو گی نہیں؟ اسے خاموشی سے سر جھکائے دیکھ کر وہ شرارت بھری سنجیدگی سے مستفسر ہوا۔ اپنی باتوں اور حرکتوں سے خاموش کروا کر سائیں سرکار کی شرافت کا مظاہرہ تو دیکھو۔ طنزیہ لہجہ اپنائے اس کی چمکتی شوخ آنکھوں میں دیکھ کر وہ اسے گھورنے لگی تو وہ اسے شرارت سے آنکھ مار گیا۔ جس کی اس بے باک حرکت پر وہ بری طرح سے پٹائی تھی۔ اس دن بھی میں بہنام ادا کے بارے میں بات کر رہی تھی اور تم نے جھٹ مجھے چپ کروا دیا تھا۔ اپنی جھیپ دور کرتی وہ اسے ناراضگی بھرے لہجے میں جتا گئی تھی۔ ایک دن گفتگو کے دوران اس نے صرف بہنام کا نام ہی لیا تھا کہ وہ اسے بری طرح ٹوک گیا تھا۔ یار اس وقت سچویشن ہی ایسی تھی۔ تم بہنام سرکار کا آگے کا پلان جاننا چاہ رہی تھی۔ وہاں اگر کسی کو بھی ان کے اور ہمارے پلان کی بھنک پڑ جاتی تو بات بگڑ بھی سکتی تھی۔ اسی وجہ سے میں نے تمہیں ٹوک دیا تھا۔ ساقی نے اسے رسان سے سمجھانا چاہا۔ میری وجہ سے ان کی زندگی مشکل ہو گئی۔ ان کی بیوی نے ہمارے رشتے کو غلط نظر سے دیکھا۔ اس مرتبہ اس کا لہجہ بھیگا۔ تم کیوں ٹینشن لیتی ہو؟ وہ سب حالات اسی طرح دکھانا وقت کی ضرورت تھا، اور ویسے بھی بہنام سر اپنے معاملات اچھے سے ہینڈل کر سکتے ہیں۔
तुम बस मुझे हैंडल करने की तैयारी करो। वो फिर पटरी से उतरा। अब खामोश भी हो जाए, मेरे सर में दर्द हो रहा है। अपनी मुस्कुराहट दबाती वो मुझसे ही गुस्सा दिखाने लगी। मेरी बोलती ऐसे बंद नहीं होगी। उसने अपनी तरफ से बेहतरीन मशवरा देना चाहा। अपने मशवरे अपने पास रखें, वैसे भी मैं थक गई हूँ, चेंज करके आती हूँ। उसकी बदलती नज़रों के तकाज़ों को समझते वो दामन बचाकर उठने लगी तो साकी ने सिरस से उसका पल्लू थाम लिया। अभी ना जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं। दिलकश अंदाज से गुनगुनाते साकी ने उसके पल्लू को अपने लबों से छूकर उसके चेहरे पर हया के आते जाते रंगों को प्यार भरी नज़रों से देखा। बताया था ना कि मुझे इस किस्म के गाने पसंद नहीं। वो अपनी शर्म को गुस्से का लबादा उड़ा गई। अच्छा, मैं भूल गया था। अपनी कनपट्टी पर शहादत की उंगली फेरता वो मसनूई शर्मिंदगी ज़ाहिर करने लगा। अब मैं जाऊं? मलतजी लहजे में इजाज़त तलब करते उसने साकी की मजबूत गिरफ्त से अपनी कलाई छुड़वानी चाहिए। कहा ना कि अभी ना जाओ छोड़कर। वो रोब जमाता परीनाज की कलाई छोड़ सिरस से उसे अपने मोहब्बत के हसार में कैद करके उसके शर्म की हिद्दत के से सुर्ख गालों पर बोसा देते मज़ीद गुनगुनाने लगा। अभी अभी तो आई हो, बहार बन के छाई हो, हवा ज़रा महक तो ले, नज़र ज़रा बहक तो ले, ये शाम ढल तो ले ज़रा, ये दिल संभल तो ले ज़रा, मैं थोड़ी देर जी तो लूँ, नशे के घूंट पी तो लूँ, अभी तो कुछ कहा नहीं, अभी तो कुछ सुना नहीं, अभी ना जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं। चलें साईं जी, मुलाकात आई है। हवालदार की तंजिया कहने पर उन दोनों बाप बेटे ने एक दूसरे की जानिब हैरानगी भरी नज़रों से देखा। इतने दिन गुजरने के बावजूद अभी तक उनसे किसी ने राब्ता नहीं किया था, तो फिर ये कौन था जो उनसे मिलने आया था? उन्हें तो ये भी खबर नहीं थी कि आहिस्ता आहिस्ता किसने उनकी जड़ें काटी। उनके खिलाफ पक्के सबूत थे जिस बुनियाद पर उनकी ज़मानत भी नामुमकिन ही थी। वो बाप बेटा अपने ही खोदे गड्ढे में गिर चुके थे। मकाफात का अमल शुरू हो चुका था जिसे इंसान भूलकर खुद को ज़मीनी खुदा मान लेता है। हालांकि अल्लाह ने उनकी रस्सी दराज की होती है, बस ज़रा सी खींच पड़ती है और इंसान अपने गुरूर के साथ मुंह के बला गिरता है। उनके साथ भी यही हुआ था। अल्लाह गफ़्फ़ार है तो कहार भी है। वो शायद भूल बैठे थे, लेकिन अल्लाह नहीं भूलता, वो याद रखता है और वक्त आने पर वो बुरे आमाल हमारे सामने भी लाता है, हमें दिखाता है, मोहलत देता है तौबा की। लेकिन गाफिल इंसान समझता ही नहीं, खुद की मैं में अटा खुद को ही बर्बाद करता है। उन दोनों बाप बेटे के हाथ में हथकड़ी लगाकर उन्हें वेटिंग रूम में 2 कुर्सियों पर साथ साथ बिठाकर वो हवालदार जा चुका था। चंद सेकंड ही गुजरे थे कि ग्रे शलवार कमीज़ पर हम रंग कोट पहने पहनाम सोमरू अपने पूरे वक़ार के साथ वहाँ दाखिल हुआ और हस्बे मामूल अपने कदमों की धमक छोड़ता उनके करीब आकर मेज़ की दूसरी जानिब रखी कुर्सी पर बराजमान होता एक शान से टांग पर टांग रख गया। उसे यूं अचानक अपने सामने देखकर उन दोनों पर शादी मर्ग जैसी कैफियत तारी हुई। तुम कहाँ थे बहनाम? देखो, इन लोगों ने हम पर झूठे इल्ज़ामात लगाकर हमें जेल पहुँचा दिया। वो अंदर ही अंदर खुश होते बज़ाहिर खुद पर रिक्कत तारी कर गए। आप पर लगाए गए इल्ज़ामात झूठे तो हरगिज़ नहीं। उसका अजनबी सर्द बर्फीला लहजा उन दोनों को ठटका गया। तुम ये कैसे कह सकते हो? एहतशाम दफतन भड़का। क्योंकि इन इल्ज़ामात के पक्के सबूत मैंने ही पुलिस को मुहैया किए हैं। उसका तमस्खुराना सफ़ाक लहजा उन दोनों को शौक कर गया। वो दोनों ही हिलने के काबिल ना रहे। मेरे बाबा को कत्ल करके उनके कत्ल का सबूत साकी के बाबा को मार कर अपनी जानिब से उस सबूत को मिटाकर आप समझे कि आप बच जाएंगे? वो उनकी आंखों में देख बुरी तरह हो रहा था। तुम्हें गलतफहमी, बकवास बंद करो। वो उनकी बात काटता शेर की तरह धाड़ा तो वो दोनों बाप बेटा एक लम्हे को सांस तक रोक गए। उसकी सुर्ख पड़ती आंखें, माथे की उभरी नसें, भिजे जबड़े, हर अंदाज से झलकता जलाल सब उसके शदीद इश्ताहाल का पता दे रहे थे। चचा साई ने मरने से पहले मामू सरकार को ख़त के ज़रिए आपके काले करतूत बता दिए थे। मामू सरकार तो तभी आपसे बदला लेना चाहते थे, लेकिन अम्मा सरकार की बिगड़ी हालत और मेरे कहने पर वो पीछे हट गए। मालूम है मैंने उन्हें क्यों रोका था? वो मेज़ पर दोनों हाथों का दबाव डाले हल्का सा उनकी जानिब झुकाया
اور ان کی آنکھوں میں دیکھ کر بھرپور سنجیدگی سے مستفسر ہوا۔ وہ کیا بولتے؟ ان کی آواز تو وہ اپنے انکشافات سے ہی چھین چکا تھا۔ انہیں خاموش دیکھ کر وہ خود ہی بول پڑا، تاکہ میں خود اپنا انتقام لے سکوں۔ بالکل ویسے ہی آپ کو بے خبری کی موت ماروں جیسے آپ نے اپنے سگے بھائی اور چچا زاد کو مارا۔ یہ سب کہتے اس کا لہجہ حد سے زیادہ سرد و شفاف تھا۔ میرا بندہ شاکا ہر دم آپ کے ساتھ آپ کے بیچ رہا۔ میرے ایک اور بندے سلیم نے میرے کہنے پر آپ تک جھوٹی خبریں پہنچائیں۔ ساکی جو میرا خاص آدمی تھا، دراصل وہ فورس کا بندہ تھا۔ آپ دونوں کی غیر قانونی حرکتوں پر اس نے برابر نظر رکھی، آپ کی بے خبری میں تمام ثبوت اکٹھے کیے، آپ کے گرد گھیرا تنگ کیا، اور آخری بار احتشام کے موبائل سے ڈیٹا اڑانا تھا جو وہ اپنی جلد بازی میں وہیں کمرے میں چھوڑ آیا تھا۔ ہمارا ہوم ورک پورا تھا اور اس کے نتائج کے طور پر آپ دونوں ان سلاخوں کے پیچھے ہیں۔ اس نے ڈرامائی انداز میں بات کا اختتام کیا، پھر کوٹ کی جیب سے سگریٹ کا کیس نکالا اور ایک سگریٹ نکال کر لبوں میں دبائی۔ سگریٹ کا کیس واپس کوٹ میں رکھ کر اس نے لائٹر سے سگریٹ سلگائی۔ اس دوران سامنے بیٹھے وجود ساکت سے اس کے چہرے کا اطمینان دیکھ رہے تھے۔ وہ اپنے دل دہلاتے انکشافات کے بعد انہیں پتھر کا بنا چکا تھا۔ ہم سے اتنی نفرت تھی تو میری بیٹی کو کیوں نکاح میں لیا؟ وہ تھوڑا سنبھل کر گہرے کاٹدار لہجے میں اسے شرر بار نظروں سے دیکھتے گویا ہوئے، جو ان کی زندگی کو بے سکون کر کے خود سکون سے بیٹھا ناک منہ سے دھواں نکال رہا تھا۔ اس دھوئیں کے ساتھ ساتھ ان باپ بیٹے کا دل بھی بری طرح جل کر خاکستر ہوا۔ ان کے سوال کرنے پر بہنام نے اچانک ہی دلکش کہکا لگایا تو وہ دونوں ہونک سے اسے دیکھنے لگے۔ آپ کی یہ غلط فہمی بھی دور کر دیتا ہوں، اس نے کہتے ساتھ ہی چند پیپرز اپنے کوٹ کی جیب سے برآمد کر کے ان دونوں کے سامنے پھینکنے کے انداز میں رکھے۔ احتشام نے پل لگایا تھا انہیں اٹھانے کے لیے۔ اس کی نظریں جوں کاغذ کی سطروں پر پھسلتی جا رہی تھیں، اس کے غصے کا گراف بھی بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ خبیث انسان، میں تمہارا خون پی جاؤں گا۔ وہ غصے سے کف اڑاتا اسے مارنے کو اٹھا، لیکن ہاتھ میں لگی ہتھکڑی جو میز کے ساتھ منسلک تھی، اس نے جھٹکے سے اس کی یہ کوشش ناکام بنا دی تو وہ زخمی ناک کی طرح بل کھا کر رہ گیا۔ کیا لکھا ہے ان پیپرز میں؟ بڑی سرکار کی آواز جیسے کسی کھائی سے برآمد ہوئی۔ ہماری پری ناز کا نکاح بہنام سے نہیں بلکہ ساکی سے ہوا ہے، اور اس نے دھوکے سے اس کے حصے کی جائیداد بھی اس کے نام کروا لی۔ وہ شدید طیش میں کہتے بہنام کے پرسکون انداز کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھنے لگا۔ یہ دھوکہ دہی میرے اندر تایا سرکار کی طرف سے ہی آئی ہے، خون کا اثر۔ وہ کمینے پن سے کہتا انہیں آنکھ مار کر اٹھ کھڑا ہوا اور ادھ جلا سگریٹ زمین پر پھینک کر اسے جوتے کی مدد سے رگڑ ڈالا۔ اب میں چلتا ہوں، ملاقات کا وقت یہیں ختم ہوا، وہ سرد لہجے میں کہتا پلٹنے لگا، پھر کچھ یاد آنے پر رک کر ان کی جانب واپس آیا۔ مبارک ہو، آپ نانا اور تم ماموں بننے والے ہو۔ انہیں مبارکباد دیتا وہ جس شان سے وہاں آیا تھا اسی شان سے وہاں سے نکل بھی گیا۔ اس کے نکلتے ہی بڑے سرکار اپنا سینہ پکڑے تکلیف سے میز پر سر گرا گئے۔ جی ویورز، آج کے لیے اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو یہ آج کی ایپیسوڈ؟ ہمیں اپنے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور جڑے رہیے گا کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل کے ساتھ، جہاں بہت جلد ایک نئی ایپیسوڈ لے کر آئیں گے۔ تب تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔